إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة رواہ البخاری۔ سامعین محترم، جس طرح اس بابرکت مہینے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی بہت افضل ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا بھی بہت افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ صحیح بخاری کی 1902 نمبر حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا سمندر اس وقت جوش میں آتا تھا، زیادہ جوش میں آتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتے، اور رمضان المبارک میں بھی جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوتے، اس وقت آپ بہت زیادہ لوگوں میں خرچتے تھے، جو کچھ آپ کے پاس ہے لوگوں میں دیتے تھے، آپ بہت سخی تھے۔ تو اس تناظر میں ہمیں بھی چاہیے اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اس مبارک مہینے میں بھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور سب کو پتہ ہے ان کے گھریلو حالات کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے میں افطاری کروائے، سحری کروائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ صحیح بخاری کی 1417 نمبر حدیث میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی اگر بچا سکتا ہے تو بچا لیں۔ یعنی بہت زیادہ تاکید ہے صدقہ خیرات دینے کی، اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں صدقہ خیرات کا ذکر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ صحیح بخاری کی 1423 نمبر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ قیامت کے جب محشر بپا ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ یعنی ایک وہ آدمی بھی اس سائے میں ہوں گے، اس عرش کے سائے میں ہوں گے، تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ وہ ایسے صدقہ کرتا ہے، ایسے خفیتاً چھپے ہوئے صدقہ کرتا ہے، اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے یہ مبارک مہینہ جس طرح نماز کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، قرأت قرآن کے لحاظ سے افضل ہے، فضیلت ہے اس میں، اسی طرح اس میں صدقہ خیرات کرنا بھی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔